السلام علیکم جی۔ ہر جو ولاگ کرتا ہے یا جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو پسند اور ناپسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اپنے بھی تعصبات ہوتے ہیں۔ جرنلسٹ کا جو تعصب ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے، اس کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب صحافت میں آتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ جی میں خدائی خدمت گار ہوں اور اس ملک کے اندر اس کے لوگوں کے ساتھ اور اس ملک کے جغرافیائی حدود کے ساتھ یا اس کے مفادات کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ ہوگا تو میں اس کے اوپر وسل بجاؤں گا۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے جب آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو فیڈ بیکس بھی دیتے ہیں اور فیڈ بیک کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور کریکٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور وہ جرنلسٹ نہیں ہے جو ہمہ وقت اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر آپ نئے حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ جو نئے حقائق ابھر آتے ہیں وہ ان کا تجزیہ کرے، اور اگر اس کی گزشتہ رائے جو تھی یا گزشتہ جو اطلاع جو تھی وہ نئے حقائق کے منصۂ شہود پہ آ جانے کے بعد درست ثابت نہیں ہوئی تو وہ اس سے رجوع کرے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ یہاں پہ میرے سے انالیسس کی غلطی ہوئی تھی۔ یہ تمہید تو میں نے کسی اور ولاگ کے لیے باندھنی تھی۔ ہمارے عزیزی جو ہیں ممتاز بھٹی صاحب، ان کا فون آیا تھا، بہت ناراض ہو رہے تھے کسی بات پہ، وہ ہم اگلے ولاگ میں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ولاگ ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جس دن الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اپروو ہوئی تو غصے سے بھرا ہمارے ایک لسنر اور فالوور کا فون آیا کینیڈا سے، اور انہوں نے اس دن یہ بات کہی کہ اب دیکھیے گا یہ خبر نکالیں گے، اور وہ خبر کیا نکلے گی کہ جناب آپ کا جو مین ڈیٹا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ ہیک ہو گیا۔ میں نے کہا یا میں نے چھوڑ دیا، ویسے میرا خیال تھا میں اس پہ ولاگ کروں گا، لیکن اس کے بعد معاملات کچھ ایسے چلے گئے، یہ ویڈیوز شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے اندر کا وہ نواز شریف والا مسئلہ سامنے آ گیا، جو تقریر روکی گئی تھی، پھر مریم نے پریس کانفرنس کر دی، پھر نورانی صاحب نے ثاقب نثار کی ویڈیو جاری کر دی، ہمارے پیارے عزیز بھائی احمد نورانی نے امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے ٹھیک ہے نورانی میزائل کا تجربہ کر دیا اور وہ لگا بھی نشانے کے اوپر۔ ہاں، تو اس کے بعد پھر جو تھا اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس پہ بات کرنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ایف آئی اے نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایف بی آر کا ڈیٹا اور پاکستان کا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے نادرا، ٹھیک ہے، اس کا ڈیٹا جس کے لیے ایک امپورٹڈ سربراہ لا کے بٹھایا گیا ہے، جس کی شہریت پاکستانی نہیں ہے، جتنی مرضی تعریفیں کر لیں اس کی شہریت پاکستانی نہیں ہے، تو اس کے ملک سے لا کے بٹھایا گیا جی، جہاں سے مجھے فیڈ بیک اس کے ملک سے مجھے فیڈ بیک آیا جہاں کا وہ شہری ہے۔ خیر جو ہے وہ فیڈ بیک یہ تھا کہ اب دیکھیے گا کہ آپ کے جو بڑے ڈیٹا بیس ہیں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ جناب وہاں پہ ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس حکومت کا جو بہترین اسٹریٹجی ہے، اور ویسے بھی جو ہے اس حکومت کے لانے والوں کی جو اسٹریٹجی ہے کہ معاملات کو تشکیک میں مبتلا کر دو، ٹھیک ہے، تو وہ تشکیک میں مبتلا کرنے کے لیے مختلف وارداتیں، مختلف کارروائیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کے اوپر بھی آپ کی ایز اے پاکستانی نظر رہنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ ایف آئی اے نے یہ بیان دیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے تو اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ نادرا بیگم جو تھی وہ تشریف لے آئی ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں کہ ہمیں اطلاع کریں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی وہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہیں، جب آپ کو بلا کے پوچھا جائے گا تو آپ جواب دے دیجیے گا، اس کو سرے عام ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی اس طرح کی ڈانٹ پلانے کی کوشش کی تھی، اگلے پھر پہنچا کے آئے تھے نا جی۔ تو یہ جو ہے انہوں نے پھر وہی والی زبان استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ جو ملک صاحب ہیں جو سربراہ کے طور پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو لیکن اصل میں مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جو ہمارے لسنر ہیں، وہ چونکہ آئی ٹی کے بھی ماہر ہیں، تو وہ اتنے پرفیکٹ کیسے تھے؟ تو مجھے پھر ان کی گفتگو یاد آئی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت، جس کو آپ اردو میں ترجمہ کر لیں،
وہ ایک نئی کمپیوٹر کے اندر ہو گئی ہے جی، کہ آپ اگر کمپیوٹر کو 100 دفعہ ایک کام کرنا سکھائیں گے، مطلب ایک کام کریں گے اور اس کا رد عمل سکھائیں گے، تو ایک سے ایکویں مرتبہ کمپیوٹر خود سے کرنا شروع کر دے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں۔ میں نے اپنے جاہلانہ انداز میں اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں پھر آٹو پہ چلی جائیں گی، اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ 2030 تک یہ میڈیکل کا شعبہ، اس کے بعد اکاؤنٹنگ کا شعبہ اور لائر جو ہوتے ہیں ان کا شعبہ جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ پروفیشن ہی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2030 تک، لیکن ہمارے جو آسٹریلیا میں مقیم دوست ہیں محمد عظیم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2040 تک تو ان شعبوں کا نام و نشان ہی نہیں ملنا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت یہ شعبے آٹومیشن پہ چلے جائیں گے۔ ہر آدمی جو ہے وہ بتائے گا اس کے اندر لکھ کے کہ جناب یہ میری کنڈیشن ہے، اور آگے سے وہ سافٹ ویئر پڑے ہوں گے، وہ آپ کو اس کی دوائی سجیسٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹروں دی دکاناں بند ہون لگی نا جی، وکیلاں دے پھٹے چکے جانے جی۔ لیکن چلیں ابھی 21 سال ہیں، 21 سال میں بچوں کو پڑھا لیں، وہ اگلے پروفیشنز میں ڈال دیں۔ تو خیر یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ نادرا سے ڈیٹا اٹھائے گی، ایف بی آر اور یہ جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں ان کا ڈیٹا بھی آپ کو کسی دن پتہ چلے گا کہ ہیک ہو گیا۔ پھر ان ڈیٹاز کا انالیسز کیا جائے گا اس بیس کے اوپر جو نادرا سے ان لوگوں کی تفصیلات لی گئی ہوں گی، پھر اس کا کمپیوٹر انالیسز ہوگا، اور پھر ان کی عادات، مطلب کہ جعلی ووٹ جو ڈالے گی نا مشین، ای وی ایم مشین، وہ مرے ہوں کے نہیں ڈالے گی، ایم کی ایم والی غلطی نہیں کرے گی، وہ پرفیکشن میں ڈالے گی۔ مطلب کہ یہ بندہ ایکٹیو ہے، اس کے سورس سے فلاں جگہ پہ ٹیکس کٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بینک بھی گیا، اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کا ووٹ ڈلے گا ان کی مرضی کے مطابق۔ وہ شخص خود جا کے انگوٹھا لگا بھی آئے وہاں پہ، لیکن اس کا ووٹ ہدایت کیے ہوئی جگہ کے اوپر جا کے ٹھہرے گا۔ سمجھا کریں آپ، یعنی میرے تمام رویوں کو، یہ پچھلے دنوں فیس بک جو ہے بند ہو گئی تھی تو کچھ الزام لگا تھا نا، میں نے جب وہ ولاگ کیا اس کے اوپر تو بڑی گالیاں پڑی مجھے، بڑے سارے لوگوں نے تنقید کیا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہوا ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر فیس بک کا آپریشن بند کیا ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ ڈیٹا جو اٹھایا گیا ہے اس وقت، اور ایف آئی اے سائبر والے کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا گیا ہے، اور ہمیں ان کی ایک ہی بات سے اختلاف ہے جو انہوں نے ہمیں اٹھایا تھا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم والوں کے ایک بات سے اختلاف ہے، باقی وہ درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ڈیٹا اٹھایا گیا ہے اور اس ڈیٹے کو لے کے اس کے اوپر منطبق کیا جائے گا یہ جو آپ کا سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے، کہ آپ کن کن ویب سائٹس پہ جاتے ہیں، کتنا وقت گزارتے ہیں، کس قسم کی پوسٹیں کرتے ہیں، اور کس طرح کے لوگ ان پوسٹوں کو لائک کرتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ یوں آپ کا وہ ایک اوسط ذہنی جو سطح ہے وہ نکالے گا، اور پھر آپ کی ایکٹیویٹی کو بھی اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر دے گا۔ جب وہ سارا کام کر لے گا تو پھر آپ کا ایک بالکل ہمزاد وہ تخلیق کر دے گا، اور وہ پھر چاہے آج ہمارے دوست عزیزی جو ہیں انہوں نے، عزیزی دوست یعنی کہ نجم ولی خان صاحب نے ایک پوسٹ کی ہے کہ اگر یہ ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے انگوٹھوں کے نشان بھی ہیک ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی شخص میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتا ہے، میری جائیداد اپنے نام پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور میری جائیداد کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ بھائی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ بیوی آپ کی نہیں ہے میری، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا خیر، لیکن یہ اس کے میں نے کانسیکوینس نکالیں۔ تو اس لیے حکومت اس حوالے سے جواب دے، تو میں آگے سے لکھا جا پھر ساڑھے والوں جواب ہی، ٹھیک ہے۔ حکومت تو اس طرح بیٹھی ہوئی، تو یہ ایک بڑی خوفناک ہے۔ میں صرف آگاہی کا اپنا ایک وسل بلوئنگ کا اپنا ایک فرض ادا کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے نظر رکھنی ہے، ایف بی آر کا ڈیٹا اٹھا لیا گیا ہے، نادرا سے ڈیٹا اٹھا لیا گیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پورے 22 کروڑ کا ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کوئی 2.5-3 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ ڈیٹا ہوگا، اور وہ اتنی کی دیر لگتی ہے جتنی کی دیر لگی ہے۔ اب آپ نے کچھ دنوں میں نظر پہ رکھنا ہے، پتہ نہیں اطلاع نکلنے دیں کیونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہے ٹیلی کام کمپنیاں اور ڈیٹا کمپنیاں۔ اب آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے، کوئی پتہ نہیں ان کے سسٹم کے اندر پہلے ہی انہوں نے کوئی اپنے
इंस्ट्रूमेंट लगाए हो ना, लेकिन अब आपने इस पे नज़र रखनी है कि ये कब खबर बाहर निकलती है कि फलां कंपनी का, और सबसे पहले मुझे खतरा है कि जो 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की मार्केट होल्ड करती है वो जैज़ और ये दूसरा जो है शोध अरबी जो इनको बेच के गए हुए हैं वारद, जैज़ और वारद के डाटे के ऊपर अटैक होना है, और उनसे वहाँ से कोई मुलाजिम किसी दिन आपको ट्वीट करके बताएगा कि साड़ा डाटा चोरी हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सारा सर्कल मुकम्मल हो जाएगा, और ये सारी एनालिसिस और स्टडी जो है ये मतलब कि 6 माह से लेकर 1.5 साल ले सकती है। तो ये जो अपोजिशन को काका दिया जा रहा है कि जी हम अगले साल जो है वो इलेक्शन करवा देते हैं, ठीक है, 2022 में, ये मेरा ख्याल है कि मुंडा ही रहेगा, काका ही रहेगा, ये हकीकत का रूप नहीं धारेगा। लेकिन बहरहाल एक अहम डेवलपमेंट सामने आई थी, तो मैं आपको इस हवाले से मैंने कहा आगाह कर दूं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।